27ویں 29ویں میں تلاش کر رہے ہیں، اس رات کے بارے میں یہ فرمایا ہے رمضان کی جو پہلی رات ہے یہ شب قدر ہے۔ لیکن چونکہ ایک روایت یہ ہے 21 کی بھی موجود ہے، 23 کی بھی موجود ہے، 25 کی بھی موجود ہے، روایت ہے 27 کی بھی موجود ہے، 29 کی بھی موجود ہے، لیکن اس رات کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے ہم۔ پہلی رات شب قدر، پھر وہ 21ویں رات اور سے لے کر 29ویں کی تاک راتیں، یہ راتیں بھی، یہ تو ہو گئی ٹوٹل 6 راتیں۔ ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک یہ بھی ملتی ہے کہ جس میں فرمایا کہ تم 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، 7 راتوں میں، تو 6 راتیں، 5 تاک راتیں، ایک میں نے بیان کر دی ہے رمضان کی پہلی رات۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بیان کیا گیا کہ 14ویں اور 15ویں کی درمیانی شب، ہر مہینے کی 14ویں اور 15ویں، اسی لیے ہر مہینے کے 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ ہر چاند کے مہینے کی 14 پر، اس کا مطلب یہ 14 اور 15 کے درمیان میں جو رات ہے یہ بھی بڑی مبارک رات ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو 7 راتیں، 5 تاک راتیں، ایک رمضان کی پہلی رات اور ایک رات درمیان کی 14ویں اور 15ویں کی درمیانی شب، تو یہ شب قدر کے ٹائمنگ ہے راتیں کہ ان راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن زیادہ قول کس کا ملتا ہے کہ آخری 5 راتوں میں، اور اس سے بھی زیادہ کس کا ملتا ہے 27ویں شب، سب سے زیادہ جس کے اقوال ملتے ہیں وہ 27ویں شب ہے۔ اچھا اس رات میں ہے کیا؟ اس رات میں یہ ہے کہ یہ رات جب عطا کر دی گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کو، آخری 10 دنوں کو، آخری عشرے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ صرف کمر بستہ ہی نہیں بلکہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کو رات کو جگایا کرتے تھے۔ یہ اس طرح نہیں جگایا کرتے تھے جس طرح ہم اور آپ جاگتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جھولے کھاتے رہتے ہیں، روڈوں پر چکر لگاتے ہیں، اس طرح نہیں۔ یہ جاگنا یہ نہیں ہوتا، یہ جاگنا نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ بیماری ہے، یہ اللہ سے رحمت سے دور ہونا ہے۔ جو راتیں رمضان کی راتوں کو کہا گیا کہ انتہائی اہم راتیں، عبادت کی راتیں، ان راتوں کو ہم نے کون سی راتیں بنا رکھا ہے؟ انجوائمنٹ کی راتیں، گھومنے پھرنے کی راتیں، جو ہے ایسی راتیں جس میں ہم آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں، ساری رات ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، روڈوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، بچوں کو گھمانے لے کے جاتے ہیں، جھولے جھلاتے ہیں، بے حیائی کا بازار گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ سوچئے یہ ہمیں کس طرف لگایا گیا ہے، یہ ہمیں کس طرف لگایا گیا ہے، یعنی بالکل قرآن و حدیث کے اپوزٹ، بالکل الٹ۔ یہ راتیں عبادت کی راتیں تھیں، یہ راتیں عبادت کی راتیں تھیں، اور ہم نے ان کو کون سی راتیں بنایا؟ جاگنے کی، صرف جاگنے کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج صاحب الاولاد خود بھی اور گھر والوں کو بھی ساری رات جگا کر عبادت کیا کرتے اور کروایا کرتے تھے، کہ خود بھی عبادت کرتے اور گھر والوں سے بھی عبادت کراتے، اور ہم خود بھی بے حیائی کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ میری بات بولی تو لگ رہی ہوگی یہ، کیونکہ سارا زمانہ ہے، پورا کراچی ایسے کر رہا ہے، میں اکیلے کہنے سے کچھ بنے گا تھوڑی، پورا کراچی گھومتا پھر رہا ہے، کس کو منع کریں گے؟ کس کو منع کریں گے؟ تو بری لگتی ہے تو بری لگتی رہے کسی کو، حق بات بولنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سچ بولنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت تک صحیح پیغام پہنچا دو، کوئی عمل کرے یا نہ کرے،
قرآن فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہے معبود آپ کا کام لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے بس. تو یہ ہم کرتے ہیں بیٹھ کے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ راحتیں رمضان کی جو عبادت کی ہیں، رحمت کی ہیں، عنایت کی ہیں، بخششوں کی ہیں، ہر وقت رحمت متلاشی ہے، تلاش کر رہی ہے. میرا کون سا بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ ساری ساری رات منادی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، ساری ساری رات. ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ اور ہم مانگنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ گھومنے پھرنے روڈوں پر. ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہم کہاں جا رہے ہیں بخشش کا انجوائمنٹ میں؟ ہے کوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے والے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کی آتش میں جلتے پھر رہے ہیں، ساری ساری رات برباد کر رہے ہیں. قرآن کی آیت، ساری آیت موجود ہے، قرآن کی ساری آیت کہ ہم نے رات بنایا تمہاری نیند آرام کے لیے تاکہ تم رات کے پچھلے پار اٹھ کے ہماری عبادت کرو، اور ہم نے دن بنایا اس لیے کہ تم کام کاج کرو. دیکھو تمہیں ماحول کیسا دیا گیا ہے، کتنا خوبصورت کر کے اس کو بنایا گیا، جیسے کسی پوٹی کے اوپر. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیا کریں، مجبوری ہے. پوٹی کے اوپر اس کو لکھا ہے باقاعدہ علامہ ڈاکٹر مسعود PhD نے، جیسے پوٹی کے اوپر چاندی کا ورک لگا دیا جائے اور اس کے اوپر پھول اور عطر ڈال دیا جائے اور پلیٹ میں سجا کر پیش کیا جائے تو کیا لگے گا؟ کہیں گے بہت زبردست کوئی چیز ہے. لیکن ہوگی وہ پوٹی. ایسے